بنو عباس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں جیسا کہ بنو امیہ کے بارے میں. بنو عباس کے بارے میں نے وقتاً فوقتاً ڈسکشن کی ہے, ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کہ بنو عباس کا جو ایشو ہے نا وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ 110-15 سال کے بعد. اس وقت تک تو آلموسٹ سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے. ان کی حکومت 127 ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں, ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعان علی میں سے تھے, جنگ جمل صفین نہروان تینوں لڑی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے بعد روئے ارض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو محدثین کہتے ہیں وہ کذاب ہے. یہ آخری صحابی جو فوت ہوا ہے, حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ 8 سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے, ابو طفیل عامر بن واصلہ نے. انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر سنن سعی الکبریٰ المستدرک للحاکم میں آتا ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, تو مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گواہی دو نا میرے لیے. حضور نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو 12 صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارقم کے پاس آیا, سینئر صحابی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیر خم پہ موجود تھا. یہ وہی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہو گئے. اب 127 ہجری میں بنو عباس ہے. اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے, تابعین میں بھی ایسا سچ نہیں, تبا تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے. تو اس لیے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. باقی اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے, لیکن ایک خوبی تھی, چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے بنو عباس. جو صحیح مسلم میں زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. تو چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے. یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے, اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان 2 بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے, ان کی لاش ایک بندے کی سلامت نکلی تھی, سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی, باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی. اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا, اور یہ تو نکل, ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے, تو یہ تاریخ میں ملے گا نا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے. تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ. یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے, لاش کی تو, کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ یہ شیعان علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے. حضرت علی سے عشق شو کیا, ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں, اور اہل بیت کے اماموں کو, پہلے امام جعفر کو, پھر امام موسیٰ کاظم کو, امام علی رضا کو, تو مامون الرشید جب 3 براعظموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو عباس کا, ہارون الرشید کا بیٹا, اس نے تو اپنا ولیعہد بھی نامزد کر دیا تھا, لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا. جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا, بنو عباس نے سارے اہل البیت کو شہید کیا ہے بعد میں, لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کو آگے آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیویٹی میں, تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں. اسلام کے لیے بھی نہیں تھے. سب سے بڑی تو انہوں نے فقہ حنفی جو ہمارے اوپر تھوپ دی ہے, یہ بنو عباس نہیں تھوپی ہے. یعنی امام حنیفہ نے زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا, اور ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا امت کے وسیع تر مفاد میں. پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے نافذ کیا. حضرت امام مالک کے شولڈر انہوں نے توڑوائے ہیں جب جبری طلاق کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. بنو عباس نے ہی سب کچھ کیا.
تو یہ بھی ایک برا ماضی ہے مسلمانوں کا. ہاں دنیاوی طور پہ بہت فتوحات ہوئی، وہ سب کچھ ہوا، بڑی سلطنت پھیل گئی، سب کچھ تھا، لیکن ہے یہ وہی تھا. لیکن بنو امیہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے افیکٹی صحابہ ہیں، اور وہ احادیث کی کتابوں میں پٹڑی وہاں سے بدلی ہے، اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. ویسے تو بنو عباس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں. زیادہ شوق ہے تو آپ ترکی والوں کے اپنے ڈرامے دیکھ لیں، میرا سلطان، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن مجھے پتا ہے اس میں وہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے. 100 کنیزیں انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی. یہ آج قسم کے لوگ تھے، تو اس لیے چھوڑ دیں. تو اس لیے میں نے ان کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا زیادہ کہ چونکہ احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابہ اور تابعین کے یہ اس طریقے سے قاتل نہیں ہے، تبع تابعین سے ان کا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ 500 سال تک یہ تلوار پھر مسلمانوں پہ مسلط رہی ہے ملوکیت کی شکل میں. بنو امیہ سے تو 100 سال کے اندر ہی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن یہ تو 500 سال تک حکمران رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان کے دور میں انہوں نے بغداد سٹی آباد کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا خلفائے راشدین کا دارالخلافہ تھا مدینہ. حضرت علی کو مجبوراً کوفے جانا پڑا. اس کے بعد حضرت معاویہ جب حاکم بنے ہیں انہوں نے نہ مدینہ رکھا نہ کوفہ، وہ شام میں دمشق میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا. پھر جب بنو عباس بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دمشق کو تو نہیں بنانا تھا دارالخلافہ، انہوں نے پھر ایک نیا سٹی آباد کیا بغداد. لیکن رکھا یعنی انہوں نے عراق میں پرشین امپائر والی جگہ پہ اپنا دارالخلافہ. ظاہر ہے وہ بنو امیہ سے نفرت کرتے تھے. پھر بنو امیہ کی حکومت صرف اسپین تک رہی ہے، وہ 800 سال تک، وہ بھی جو کچھ وہاں کارنامے کرتے رہے. آپ کو پتہ کس طرح حکومت ختم ہوئی ہے. باقی پورے مسلم ورلڈ پہ بنو عباس کی حکومت تھی، صرف ایک اسپین والا حصہ جو ہے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک حاکم کے طور پہ کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں کہلاتا تھا. خلیفہ وہی کہلاتے تھے جو بنو عباس کے خلفاء تھے. ہارون رشید، مامون الرشید، خلیفہ منصور، معتصم باللہ، یہ سب کے بڑے بڑے جو اتنے حکمران ہیں سب بنو عباس کے ہیں. ان میں بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی پائے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے کام اس حوالے سے وہ نہیں ہے. لیکن ان کے دور میں علمی کام، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ ان کے ادوار میں مدون ہوئی ہیں، اور فقہ کے کام ہوئے ہیں. ایک علمی دنیا میں ایک بڑی بڑی آپ کو جو یونیورسٹیز ملتی ہیں، بغداد مرکز تھا. جس طرح آج لوگ یورپ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں آتے تھے، وہ کنٹریبیوشن ہے. باقی کہ اسلام کے لیے انہوں نے وہی کچھ تھے بنو امیہ تھے جو سوائے ایک چیز کے کہ حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے، اہل بیت کا بظاہر بہت احترام کرتے تھے، لیکن کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. سارے امام اہل بیت کے جتنے تھے وہ انہوں نے ہی قتل کیے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ لوگ اپنے آپ کو یعنی شیعان علی کو یوز کر کے حکومت میں یہ رہے ہیں. بنو امیہ والے کام انہوں نے وہ والے کام نہیں کیے. باقی تو ظاہر ہے حکمران تو حکمران ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، آپ نے تینوں کو چیک کر لیا ہے. تینوں ہی اپنے قریبیوں کو نوازتے ہیں، اپنے وزراء کی جو غلطیاں ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنے بڑوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے نا. یہ والی جو چیزیں یہ کامن ہی ہوتی ہیں برائیاں سب میں. کیا قطر والوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت تک فلم بنائیں؟ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. سنی کم از کم حضرت عمر کی شہادت کے بعد فلم نہیں بنا سکتے، اس لیے کسی نے جرت نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سنیت کا مقدمہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. سنیت کا، انجینئر صاحب کا نہیں. میں اہل سنت کے منہج پہ ہوں، منہج والا سنی ہوں. سنی نہیں ہے. اس میں پھر آپ کو جو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ سب کچھ فلمانا پڑے گا. اور اس کی سپورٹ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے جو احادیث بیان کی ہیں بتانی پڑیں گی. مجھے بتائیں اگر یہ وہ فلم بنائے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہی نہیں فلما سکتے. وہ پہلے 6 سال فلما سکتے ہیں، آخری 6 سال نہیں فلما سکتے. ہاں ایران والوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری 6 سال اور حضرت علی کی خلافت کے 5 سال ان کی شہادت تک، یہ 11 سال انہوں نے شہید کوفہ نام کی ایک فلم بنائی ہے 22/1 میں. مولا علی علیہ السلام لکھیں، شہید کوفہ لکھیں تو وہ فلم کھل جائے گی، جس کے وہ سین وہ ہمارے ہدایہ پورٹل والے کئی ایک ویڈیوز میں، ابو ذر غفاری والی ویڈیو میں بھی وہ کلپ دکھائے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں.
وہ تو پھر، اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے یہ لیا ہے. ان کو تو چھوڑ دیں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہ کرام شروع میں ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے. یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو، اسے کوفے کا گورنر لگا دیا، ولید بن عقبہ. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، تو اینڈ پہ لوگوں نے وہ 4 رکعتیں پڑھا دی فجر کی. لوگوں نے کہا یہ کیا نماز پڑھائی؟ اس نے کہا اگر تھوڑی پڑھائی ہے تو میں اور پڑھا دینا. حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا، سب سے امپورٹنٹ سٹی کے اندر کوفے میں 2 ہی مراکز تھے مسلمانوں کے اس وقت. پھر حجاز مدینے کے بعد رومن امپائر گری ہے تو شام بیت المقدس اور وہ پورا ایریا، اور ادھر پہ پرشین امپائر گری ہے تو کوفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اسے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا، وہاں کا گورنر لگا دیا. اب لوگ پھر حضرت عثمان کو شکایتیں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ تحفہ اپنا واپس بلائیں. بخاری میں بھی بلکہ حضرت عثمان کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اسے کوڑے نہیں لگواؤں گا، تو میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اور مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے. حضرت علی بیٹھے ہیں، حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے بھتیجے. انہی سے پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا بھی نکاح کیا تھا. یہ وہی زینب ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اور یہ 2 بڑے لاڈلے بیٹے ہیں حضرت علی کے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا جب ان کے خاوند فوت ہوئے. حضرت جعفر کی بیوی تھی اسما بنت امیس، وہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر ان سے شادی کر لی حضرت علی نے، تو محمد بن ابی بکر کی پرورش انہوں نے کی. محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن جعفر، یہ دونوں اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں. ماں دونوں کی کامن ہے، باپ الگ ہے. ایک کا باپ ابوبکر ہے، دوسرے کا حضرت جعفر ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے. حضرت علی نے کہا حسن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی بھی چکھے. بڑے سخت الفاظ تھے کہ ہم کیوں لگائیں، یعنی جو میٹھی کھاتا ہے. یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں، اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو ہمیں آگے کر رہے ہیں. تو اس وقت تو قبائلی تعصب تھا، یہ بنو امیہ سے ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو ہم کیوں دشمنی مول لیں. حضرت حسن نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا. پھر عبداللہ سے کہا تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 40 کوڑے لگائے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 لگاتے تھے اور حضرت عمر 80 لگواتے تھے. مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں. ویسے میرے صاحب 80 لگوانے چاہیے سر. تو اس طرح کی چیزیں یہ کس طرح فلم آ سکتا ہے کوئی؟ پھر کہاں تک بات جائے گی؟ حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے کئی ایسے اصحاب ہیں جو صلح حدیبیہ کے اصحاب ہیں. تبھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث، جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ مدینے پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. تو حضرت عثمان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں جو مسجد نبوی میں قابض ہوئے ہیں اور مجھے معصور کر دیا. تو حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میری ایک ویڈیو ہے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس نام سے. ڈاکٹر اسرار کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں، مولانا مودودی کی لگی ہوئی ہے، میری لگی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. انہوں نے خام مودودی صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو آپ کے ایگری کرنے سے تاریخ تو نہیں بدل جانی ہے، حدیث کی کتابیں تو نہیں بدل جانی ہیں. اگر کوئی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی تو غائب نہیں ہونے کی. ہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ میرے بھائی یہ فلم نہیں بن سکتی. جو بنائے گا نا اسے وہ رافضی ڈکلیئر کر دیں گے. اس لیے ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت تک ہی رکھیں. اس فلم کے اندر بھی انہوں نے کئی ایک سین چھوڑ دیے. مثلا میرے نزدیک سب سے بڑا جو انہوں نے کام ڈالا ہے نا اس فلم میں، حالانکہ میں سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں عمر سیریز کو، غزوہ خیبر انہوں نے فلمایا ہی نہیں ہے. کیا تھا، ایک دو سین ڈال لیتے.
اگر خندق میں ابن عبد الود کا قتل حضرت علی کے ہاتھوں انہوں نے دکھا دیا تو خیبر میں مرہب کا قتل دکھا دیتے، 10 منٹ کی ویڈیو ایڈ ہونی تھی. غدیر خون کا خطبہ دکھایا ہی کوئی نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ پھر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا، غدیر خون کا دکھایا ہی نہیں ہے. تو ڈنڈی تو اس میں بھی ماری ہوئی ہے. اور سقیفہ بنی ساعدہ والا بھی جو کچھ دکھایا وہ بھی فراڈ ہے، اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح انہوں نے دکھایا ہے. کچھ ٹھیک ہے، کچھ غلط بھی ہے. تو یہ جو فلم بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہر ہے وہ سنیت کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا نا، اسلام کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس میں بھی بہت کچھ ہے، جو انہوں نے بتا دیا وہ بھی بہت ہے. یعنی جب حضرت علی کے پاس ابو سفیان آتا ہے کہ جی ایک چھوٹے قبیلے کے بندے کو خلیفہ چن لیا ابو بکر کو، تو تم میرے ساتھ آؤ، میں مدینے کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا، تم خلافت کے حقدار ہو. تو ابو سفیان کو ڈانٹ دیا مولا علی نے اور کہا کہ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی دشمن اور اسلام کی حالت میں بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ انہوں نے فلمایا. یہ بھی فلمایا کہ جب حضرت عمر سے لوگ ملنے آتے ہیں تو ابو سفیان بار کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مکے کا سردار تھا، مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو حضرت عمر ان لوگوں کو مل رہے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، وہ ان کے نزدیک تو کمی کمین تھے. وہ غصہ کھا گیا. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، جو اسلام میں پہل کیے ہوئے ہیں وہ پہلے ہیں، یہ تو نہیں کوئی سردار ہے تو اب ادھر بھی مزے لوٹے اور ادھر بھی آ کے. یہ بھی انہوں نے فلمایا ہے. جب شام فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ سہیل ابن عمرو کے سامنے ابو سفیان کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے بادشاہ تھے، اب ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، تو وہ والا جو معاملہ، اس طرح کے سارے سین انہوں نے فلمائے ہیں، چھوڑا کچھ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں چھوڑ بھی دی. حضرت علی کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کی شہادت کی وجہ خوارج تھے. خوارج کو بڑا غصہ تھا حضرت علی پہ. 3 خارجی تھے، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ 3 بندے ایکسز آف ایول ہیں، نعوذ باللہ. حضرت علی، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، تینوں کے لیے بندوں کی ڈیوٹیاں لگیں. حضرت معاویہ تو اس دن فجر کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں، اور عمر بن عاص زخمی ہوئے، وہ بچ گئے، اتنا زخم نہیں لگا. حضرت علی شہید ہو گئے، خارجیوں نے آپ کو شہید کیا تھا. اور لیکن کچھ دن آپ سلامت رہے ہیں، فوراً نہیں شہید ہوئے، ہوش میں تھے. ساتھیوں نے کہا ہم اس کا پورا گھر جلا دیں گے، پوری فیملی ختم کر دیں گے. حضرت علی نے کہا نہیں، اگر میں شہید ہو گیا اس زخم سے تو میرے بدلے اسی کو قتل کرنا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی، میں اسے معاف کروں جو بھی مسئلہ ہے. اس کو بڑے آرام سے کھانا کھلایا، آرام سے رکھا. سر یہ حضرت علی کا حوصلہ ہے. اور مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی خطبے میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک شخص جو ہے وہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو حضرت علی نے کہا کہ ایک شخص کھڑا، اس نے کہا حضرت اگر یہی بات ہے تو آپ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کروں گا، رسول اللہ جس طرح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا. تو وہ آگے سے بلیک میل کرنے لگا، کہنے لگا حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی چیز بہتری ہے تو میرے بعد تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا، اور اگر تمہارے لیے شر لکھا ہے تو پھر تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، میں اپنے کندھوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کسی کو، یعنی حسن ابن علی کو بھی انہوں نے نہیں بنایا. یہ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس باقی صحابہ نے مشورے سے 6 مہینے کے لیے جو خلیفہ رہے وہ بعد میں. وہ کہتے ہیں حضرت علی نے حسن کو بنا دیا تھا. نہیں، انہوں نے کیوں بنانا تھا، ان کی تو طبیعت نہیں تھی. اور مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی تھے، دونوں سوئے ہوئے تھے. حضور دونوں کے پاس آئے، دونوں کے جسموں سے مٹی جھاڑی، بڑے لاڈلے تھے. اور حضرت علی سے کہا اٹھ ابو تراب. ایک تو بخاری مسلم میں ابو تراب والی حدیث ہے نا، یہ بھی ہے ایک حاکم والی. اور کہا پھر میں تمہیں 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اور قوم پر عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پہ قوم سمود پہ عذاب آیا، مولا علی کو قتل کرنے پہ، مولا علی کو تکلیفیں دینے پہ اس امت پہ ایسا عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہی نہیں ہو سکی. اب امام مہدی والا معاملہ ایک
ایکسٹرا آرڈنری ہے وہ ایک الگ بات ہے.